بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے انداز اور عادتیں اور شخصیت خود یہ اشارہ دیتی ہیں کہ قدرت نے ان کے مقدر میں خاص برکت اور آسودگی رکھی ہے۔ ایسی عورت جہاں بھی جاتی ہے وہاں سکون اور برکت اور خوشحالی کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں۔ گھروں میں رزق اور خوشحالی کا آنا صرف محنت اور قسمت کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ سب اس عورت کے کردار سے جوڑا ہوتا ہے جو اس گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ عورت کی 5 خفیہ نشانیاں جو صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ پورے گھر کے لیے رزق کو کھینچ لیتی ہے۔ یہ نشانیاں ہر عورت میں نہیں ہوتی، لیکن جس عورت میں ہوں وہاں اللہ کے رزق کے خزانے ایسے برستے ہیں جیسے پہاڑوں سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان خاص نشانیوں کا ذکر کریں گے جو اکثر ان عورتوں میں پائی جاتی ہیں جن کے نصیب میں زیادہ دولت، عزت اور خوشحال زندگی لکھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں شوہر دن رات محنت کرتا ہے، صبح سے شام گھر واپس آتا ہے، پھر بھی قرض اور تنگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور رزق روزی میں برکت نہیں ہوتی اور ہاتھ تنگ ہوتا ہے۔ جبکہ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں آمدنی محدود ہونے کے باوجود سکون اور خوشی اور برکت کا احساس ہر وقت موجود رہتا ہے۔ آپ یہ یقین مانیں، ہر گھر کی اصل بنیاد اکثر اس عورت کے کردار میں ہوتی ہے جو اس گھر کی اصل روح ہوتی ہے۔ وہ عورت تو اپنے اندازے زندگی اور رویے سے رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، پھر نادانستہ طور پر اور انجانے میں اسے دور کر دیتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ دولت کہاں سے آتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی موجودگی سے خوشحالی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ وہ کون سی ایسی خاتون ہے جس کی چند پوشیدہ عادتوں کی بدولت اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ کون ہے جس کی خاموشی میں بھی دعا کا اثر ہوتا ہے اور جس کے الفاظ آنے والی نسلوں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک گہری حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عورتوں کی 5 ایسی پوشیدہ نشانیاں جو اگر کسی عورت کے اندر موجود ہوں تو سمجھ لیں کہ اس گھر کی طرف اللہ تعالیٰ کی برکتیں بڑھنے لگتی ہے۔ یہ نشانیاں صرف شوہر کی زندگی اور اس کے رزق روزی کی حد تک ہی محدود نہیں ہوتی، بلکہ پورے خاندان کے نصیب پر گہرا اثر رکھتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں بظاہر بہت عام نظر آتی ہیں، مگر ان کی طاقت بے حد گہری ہوتی ہے۔ اور ان نشانیوں کے بارے میں جان کر اب خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا یہ خوبیاں میرے اندر موجود ہیں؟ اگر آپ ایک بیٹی ہیں اور ایک ماں ہیں اور ایک بہن ہیں تو خود سے یہ سوال کریں کہ کیا میرے اندر یہ عادتیں ہیں؟ اور شاید انہی عادتوں کی کمی کی وجہ سے ہی رزق ٹھہر نہیں پاتا ہے، اس میں کشادگی اور برکت نہیں ہوتی۔ وہ کون سی عورت ہے جسے اللہ زمین پر برکت کا ذریعہ بناتا ہے؟ ایسی عورت جو آپ کے گھر کی فضا اور حالات اور شاید آپ کی تقدیر تک بدل سکتی ہے۔ نمبر 1، گھر میں رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے سب سے پہلی اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ وہ خود بھوکی رہ کر بھی مہمان کے آگے کھانا رکھتی ہے۔ یہ محض ایک گھریلو اور سادہ سی عادت نہیں ہے بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایسی عورت اپنے دل کی وسعت سے رزق کو اپنے گھر میں دعوت دیتی ہے، کیونکہ یاد رکھیے جو عورت مہمان کا حق ادا کرتی ہے اس کے گھر سے رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ نے بھی کبھی غور کیا ہوگا کہ بعض گھروں میں دسترخوان سادہ سا ہوتا ہے لیکن برکت بے مثال ہوتی ہے۔ تھالی میں چند نوالے ہوتے ہیں لیکن وہ سب کا پیٹ بھر دیتے ہیں، دل خوش ہو جاتے ہیں اور زبان بے اختیار شکر ادا کرنے لگتی ہے۔ اصل راز کھانے کی مقدار میں نہیں بلکہ اس نیت اور اس جذبے میں ہے جس کے ساتھ وہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو عورت کو رزق کھینچنے والی بنا دیتا ہے۔ وہ عورت جو کھانا پکانے میں محنت کرتی ہے، پیسہ لگاتی ہے اور ٹائم لگاتی ہے اور اپنی بھوک برداشت کر کے مہمان کے آگے کھانا رکھ دیتی ہے، دراصل وہ زمین سے آسمان تک ایک روحانی تعلق قائم کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، احسان کرو، بے شک احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مہمان کے ساتھ احسان کرنا اور اپنے حصے کی کمی قبول کر کے دوسروں کو آسودہ کرنا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا، ان کا پیٹ بھرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی محبت کو کھینچ لاتا ہے، اور جہاں اللہ کی محبت ہو وہاں تنگدستی ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے۔
اس حدیث سے صاف واضح ہوتا ہے کہ مہمان نوازی محض اخلاق نہیں ہے بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ وہ عورت جو اپنے ایمان کو عمل میں ڈالتی ہے اس کے گھر میں رحمت خود چل کر آتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک عورت کے سامنے دو دروازے ہوتے ہیں، وہ اپنی کمیوں کا شکوہ کرے خاموشی سے قربانی دے کر مسکراہٹ کے ساتھ دسترخوان بچھا دے۔ جو عورت دوسرا راستہ چنتی ہے وہ اللہ کے نظام پر یقین رکھتی ہے، اور یہی یقین اس کے گھر میں رزق اور سکون اور برکت کو جما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت مہمانوں کے آنے پر غصہ نہیں کرتی، ناک بھون نہیں چڑھاتی اور انہیں کھانا کھلاتی ہے تو اس کا یہ عمل فرشتوں کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ مہمانوں کی عزت کرنے والی اور مہمانوں کے آنے پر خوش ہونے والی عورت رزق کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور اس کے گھر کی دہلیز سے برکت کبھی روٹ کر نہیں جاتی۔ نمبر 2، یہ نشانی بہت گہری اور باریک ہے۔ شوہر کے رزق روزی میں برکت لانے والی اور رزق کو اپنی طرف کھینچنے والی عورت چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی شوہر کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہے، چاہے وہ ایک سادہ سی روٹی ہو یا کوئی معمولی سا تحفہ۔ ایسی عورت بظاہر تو چند الفاظ کہتی ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے گھر کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ شکر کرنے والی عورت کا رویہ صرف شوہر کے دل کو ہی نہیں جیتتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں معمولی سی چیز آنے پر بھی دل مطمئن سا ہو جاتا ہے، سب خوش ہو جاتے ہیں اور فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل جاتا ہے۔ یہ سکون کسی بڑی دولت اور کسی بڑی چیز کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ شکر گزاری کی روح سے جنم لیتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کی محنت اور اس کے دن رات کی مشقت کی کمائی کو پہچانتی ہے اور اس پر شکریہ ادا کرتی ہے تو وہ دراصل اس کی محنت کو عزت دے رہی ہوتی ہے، اور یہی عزت رزق میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک شوہر دن بھر کی محنت کے بعد جب رات کو گھر آتا ہوا کچھ کھانا لے کر آئے اور بیوی اسے معمولی سمجھ کر خاموشی اختیار کر لے، ناراضگی اور ناگواری دکھائے تو وہی کھانا بوجھ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی عورت مسکرا کر شکریہ ادا کرے تو وہ روٹی نعمت میں بدل جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ وعدہ صرف زبان سے ادا کیے گئے شکر تک محدود نہیں ہے بلکہ دل اور عمل کے شکر پر بھی پورا ہوتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی نعمت پر بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر گزاری ایک مستقل مزاجی کا نام ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے معمولی تحفے پر بھی خوشی ظاہر کرتی ہے دراصل اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہی ہوتی ہے، اور جب نعمت کا اعتراف ہو جائے تو نعمت میں اضافہ فطری ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا اب جس نعمت کا شکر ادا کریں گی اتنی ہی وہ نعمت بڑھتی جائے گی۔ بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ شکر صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ ایک رویہ ہے۔ وہ عورت جو محبت سے تحفے قبول کرتی ہے، جو محبت سے اپنے شوہر کی ہر چیز پہ شکریہ ادا کرتی ہے اور بچوں کے سامنے قناعت اور شکر کی مثال بنتی ہے، وہ پورے گھر کی تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر میں سکون اور رزق میں وسعت، روزی میں خوب اضافے اور برکتیں اور کشادگی، اور دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شکر کرنے والی عورت اپنے گھر کو برکت کا مرکز بنا دیتی ہے۔ اس کا شکر اللہ کے خزانوں سے جوڑ جاتا ہے اور پھر اللہ معمولی چیزوں میں بھی غیر معمولی برکت ڈال دیتا ہے۔ رزق میں خوب اضافہ اور برکت ہو جاتی ہے، اور یہی وہ دوسری خفیہ نشانی ہے جو ایک عورت کو حقیقی معنوں میں رزق کھینچنے والی بنا دیتی ہے۔ نمبر 3، تیسری نشانی نہایت گہری اور اثر رکھنے والی نشانی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے اور کسی بھی حال میں اسے رسوا نہیں کرتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ ایک ایسا رویہ ہے جو عورت کو عام عورتوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ عزت دینا دراصل وہ خاموش صدقہ ہے جو زبان سے کم اور دل اور عمل سے زیادہ ادا ہوتا ہے، اور یہی صدقہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ عورت کے کردار میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ خوبصورتی اور زیور اور دولت نہیں بلکہ عزت دینے کی صلاحیت ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی کمزوریوں کو چھپاتی ہے، اس کی بات کو خاندان اور اپنے بہن بھائیوں میں اور معاشرے میں سنبھال کر پیش کرتی ہے اور اس کے وقار کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، وہ دراصل اپنے گھر کی بنیاد مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔
ایسی بنیاد پر جب گھر کھڑا ہوتا ہے تو وہاں رشتے ہی مضبوط نہیں ہوتے بلکہ رزق بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب عورت شوہر کو دوسروں کے سامنے نیچا دکھانے کی بجائے خاموشی اختیار کرتی ہے، شکایت کی بجائے دعا کو چنتی ہے اور طنز کی بجائے عزت کو ترجیح دیتی ہے، تو اس کے دل سے نکلنے والی دعائیں الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ دعائیں خاموش ہوتی ہیں مگر اثر میں بہت بلند ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی نگہبان ہے اور اس کی عزت و آبرو کی ذمہ دار ہے۔ جو عورت اس ذمہ داری کو ایمان سمجھ کر نبھاتی ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گھر کی نگہبانی خود سنبھال لیتا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جہاں دعا قبول ہو جائے وہاں غربت نہیں ٹھہرتی۔ وہاں رزق یوں آتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے، رکاوٹوں کو چیرتا ہوا اور زمین کو سیراب کرتا ہوا۔ عزت دینے والی عورت کی دعا بھی ایسی ہی ہوتی ہے، خاموش مگر طاقتور، اور نظر نہ آنے والی مگر گہرے اثر والی۔ اس کے گھر میں رزق صرف مال کی صورت میں نہیں آتا بلکہ سکون اور محبت، اعتماد، فرمانبردار اولادہ اور برکت کی شکل میں اترتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اپنے جیون ساتھی کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کے نصیب میں عزت کے ساتھ رزق بھی لکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گھروں میں روٹی بھی برکت والی ہوتی ہے اور پانی بھی راحت بن جاتا ہے، اور زندگی کا بوجھ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یوں رزق کھینچنے والی عورت کی تیسری خفیہ نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مان کر اپنے عمل اور دعا سے آسمان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ نمبر 4، یہ نشانی نہایت گہری اور روح کو چھو لینے والی نشانی ہے کہ جب اس کے گھر میں مشکلات آ جائیں، قرض بڑھ جائیں اور پریشانیاں دروازہ کھٹکھٹانے لگے، کوئی بیمار ہو جائے، تب بھی وہ عورت شور اور واویلا نہیں مچاتی، شکوے نہیں کرتی بلکہ صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتی ہے۔ یہ صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، کوئی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو پورے گھر کو جنت جیسا سکون عطا کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جہاں سکون ہو وہاں رزق خود چل کر آتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر کی فضا کو حقیقی سکون کون دیتا ہے؟ نہ تو اونچی دیواریں اور نہ مہنگا فرنیچر اور نہ ہی دنیاوی آسائش ہے، بلکہ اصل سکون اس عورت کے وجود سے پیدا ہوتا ہے جو طوفان میں بھی اپنے دل کو تھام کر رکھتی ہے۔ وہ الٹے سیدھے الفاظ بول کر بے صبری نہیں ہوتی۔ دیکھیں، زندگی میں ایسے لمحے ہر ایک کے لیے ضرور آتے ہیں جب قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، رزق کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں اور بیماریاں فکریں ایک ساتھ آ کھڑی ہوتی ہیں۔ ان حالات میں اکثر گھروں میں چیخ و پکار، الزام تراشی اور بے چینی پھیل جاتی ہے، مگر صبر کرنے والی عورت اپنی زبان کو روک لیتی ہے اور اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح وعدہ ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوچیں، کسی گھر میں اگر ایک عورت کے صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی مرضی شامل ہو جائے تو پھر تنگدستی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ وہاں رزق خود راستہ بنا لیتا ہے اور برکت خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور مشکلات دھیرے دھیرے راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ صبر کرنے والی عورت اپنے شوہر اور بچوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ شور سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ خاموشی اور دعا اور یقین سے راستے کھلتے ہیں۔ اس کا صبر گھر کے ماحول کو پرسکون بناتا ہے اور یہی پرسکون فضا اللہ کی مدد کو متوجہ کر لیتی ہے۔ نمبر 5، رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے 5ویں اور سب سے گہری نشانی ہے ایسی عورت جس کے نصیب میں ایک ایسی برکت آتی ہے جو صرف اس کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رزق اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی عورت موجود ہے یا آپ خود ایک ایسی عورت ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اب دنیا کی سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں سکون ایسا چھایا ہوتا ہے جیسے بہار کی نرم بارش، وہاں رزق کے دریا بہتے ہیں، خوشحالی قدم چومتی ہے اور نسلوں تک برکتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ نسلی مال و دولت اور برکتیں کسی دولت مند باپ دادا کے چھوڑے ہوئے خزانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل بنیاد ایک ایسی عورت کی موجودگی ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اور جس کے آنسو رات کے سناٹے میں سجدے کو سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے رب کو پکارتی ہے، اپنے دکھ اور اپنے سکون کو اس کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور پھر اعتماد اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ اور ایسی عورت ہی گھر کی سب سے بڑی دولت اور رزق میں وسعت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کے اندر یہ سب عادتیں ہوتی ہیں تو آپ رزق کو اپنی طرف کھینچنے والی عورت بن جاتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ
اے اللہ، ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان اور خوشی والی زندگی عطا فرما، اور ہمیں عبادت گزار بنا دے، نمازی بنا دے، ایک دوسرے کے لیے رحمت اور برکت کا وسیلہ بنا دے۔ آمین سما آمین۔